بسم الله الرحمن الرحیم. د پلوشي یو بل تاریخي پروګرام سره تاسو په درنه خدمت کې حاضر یو. قدرمنو لکه څنګه تاسو ته معلومه ده زموږ په دې پروګرام کې تاریخي، اسلامي او ثقافتي پروګرامونه موږ په مختلفو شکلونو کې وروړو. دا وخت موږ په اسلام آباد کې د ډیر لوی ولی الله شاه عبداللطیف المعروف بریمام صاحب په مزار کې موجود یو. د بریمام صاحب د دې علاقې ته راتګ، دلته کې سفر او دلته کې قیام، دا د کوم مقصد دپاره و دي؟ دلته کې کومې داسې د دین لپاره خدمات کړي دي چې هغه هم زموږ د دې علاقې دپاره درس عبرت جوړ شوي دي. داسې د دې په ژوند کې هغه کرامات چې زموږ د خلکو دپاره د دین مشالونه جوړ شوي دي، په دې ټولو باندې به دلته کې د دې د ګردنشین سره، دلته کې مینهوالو سره او نورو ځایونو سره خبرې اترې کوو. دغه ټولې خبرې به راوړو چې د بریمام صاحب د ژوند سره تعلق لري. د برصغیر د خاورې لوی روحاني شخصیت او مبلغ حضرت سید عبداللطیف کاظمي المعروف بریمام صاحب رحمت الله علیه په کال 1419 کې د چکوال په کورسال علاقه کې زیږېدلی و. دغه وخت په هندوستان د شاهجهان بادشاه حکومت و. د حضرت سید عبداللطیف بریمام صاحب رحمت الله علیه پیدایش نه پس د پلار حضرت سید سخی محمود شاه سره د خپلې کورنۍ چکوال نه باغ کلا ته هجرت وکړو، کومه چې اوس د اسلام آباد مشهوره علاقه اپارا یادیږي. دلته یې مستقل استوګنه جوړه کا. بریمام صاحب رحمت الله علیه وړومبی اټک ته تشریف یوړو. په دغه زمانه کې اټک د علم یو لوی مرکز و. دغلته نه فقه، حدیث، منطق، ریاضه او طب کې زده کړې وکړي. د دوی والد صاحب د حضرت سید جمال الله چې د غوث اعظم نوسی و او په حسن افضل کې استوګنه لرله، د دوی سره په سلسله قادریه کې لاسنیوي وکړو. حضرت بریمام صاحب رحمت الله علیه د ازاري د سیمې د سید کورنۍ سردار سید نور محمد د لور سره نکاح وکړه او د دې بیبي نه یوه لور هم پیدا شوه چې په وړوکوالي کې د جنت د باغ د توتیانو ملګري شوه. د دې نه پسې زوجه محترمه هم وفات شوه. د کورودانې د وفات نه پس بریمام صاحب رحمت الله علیه بل واده ونه کړو او د الله تعالی د دین اشاعت ته یې ملا وتړله. حضرت بریمام صاحب رحمت الله علیه په وړوکوالي کې ګډې بیزي هم سره ولي. د دغه دور ډېرې واقعې هم مخې ته راغلي دي، کوم نه پس چې د دوی د تقوا او الله تعالی سره د نزدېکت په جنګلو هم شوې ده. حضرت بریمام صاحب رحمت الله علیه پیدایشي ولی و، ځکه په ابتدایي ژوند کې د کراماتو سلسله شروع شوې وه، کومه چې د دغه زمانې ډېرو خلکو په خپله لیدلې وه. ویل کېږي چې یو ځل اورنګزیب بادشاه د خپل فوج سره د حضرت بریمام صاحب رحمت الله علیه په علاقه تېرېدو او نو ناڅاپي دغه علاقه کې هغه قیام وکړو. د میلمستیا اهتمام وکړی شو او هر خاص مقام ته په دې میلمستیا کې د ګډون بلنه ورکړې شوه. دغه دعوت حضرت بریمام صاحب رحمت الله علیه ته هم ورکړی شو، ولې هغه شرکت ونه کړو. خبر بادشاه ته ورسولی شو چې یو تن ستا په میلمستیا کې ګډون کولو نه انکار کړی، باقي ټولو په سر سترګو قبول کړی دی. بادشاه حکم وکړو چې دغه تن دې دربار ته پیش کړی شي. د بادشاه پیغام بریمام صاحب ته ورسولی شو، ولې هغه دربار ته حاضرۍ نه انکار وکړو. جی قدرمنو، د پروګرام باندې دا آغاز کوو. دا وخت موږ د بریمام صاحب رحمت الله علیه د هغې د ګدنشین په استانه کې موجود یو. پیر سید حیدر علي شاه صاحب موږ سره دلته کې موجود دی. دې سره به د بریمام سرکار صاحب په زندګۍ باندې، د هغې په دلته کې راتګ باندې، د هغې دلته کې په قیام باندې به خبرې اترې کوو، دلته کې د هغې په استانه باندې به خبرې اترې کوو، د هغې په طریقه باندې به خبرې اترې کوو او دا ټولې خبرې به موږ تاسو ته راوړو چې کومې د بریمام صاحب د ژوند سره تعلق لري. ټول ناول زه دې ته په پروګرام کې اخلے ہوئے ہیں. آپ کو سب سے پہلے پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں. سب سے پہلے آپ مجھے یہ بتائیں کہ بریمام سرکار رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کے بارے میں ہمارے لوگوں کو بتائے کہ یہ کہاں سے آئے، یہاں قیام کس طرح کیا، یہاں ان کا جھلک کس طرح نکالا، ان کی جو آپ کے یہاں جو یہ آستانہ ہے یہ کس طرح چلے. تھوڑا سا اس پہ روشنی ڈالی، پھر آگے بات کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. کوئی بھی اللہ کا ولی ہے، یہ کبھی بھی جب کسی علاقے میں جاتا ہے تو وہ اس میں اس کی اپنی مرضی شامل نہیں ہوتی. یہ اللہ کی طرف سے اپوائنٹمنٹس ہوتی ہیں. جہاں پر ضرورت محسوس کی جاتی ہے وہاں پر اللہ تعالیٰ اپنے ان ولیوں کو بھیجتا ہے تاکہ وہاں پر جا کر معاشرے کی اصلاح بھی کی جا سکے، دین کا پرچار بھی کیا جا سکے، اور اگر وہ معاشرہ اس میں عیب پائے جاتے ہیں تو ان عیبوں کو دور کیا جائے. اور اولیاء اللہ کو کسی علاقے میں بھیجنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے عمل اور کردار سے لوگوں میں گھل مل کر اور لا اکراہ فی الدین کی رسی کے تلے، کہ دین میں سختی نہیں ہے، قد تبین الرشد من الغی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے
ہدایت کو اور گمراہی کو علیحدہ علیحدہ کر دیا. تو اولیاء اللہ بھی چونکہ یہ چیز ہدایت اور گمراہی علیحدہ ہے تو وہ ایک دین کا نرم پہلو لے کر لوگوں کے پاس آتے ہیں اور دین کا پرچار کرتے ہیں. یہی صورتحال حضرت بر امام سرکار کے بھی چکوال سے اپارا، جو آج کل اپارا کے نام سے جانا جاتا ہے، یہاں پر آنا اور پھر وہاں سے اس چور پور کے علاقے میں آنا، یہ بھی ایک وجہ تھی. اس کا نام بھی اس علاقے کو چور پور کے نام سے جانا جاتا تھا. اور ایسا نہیں تھا کہ صرف یہ نام تھا، یہاں پر جو لوگ آباد تھے ان کا ذریعہ معاش بھی غلط تھا اور وہ ان کا طریقہ کار بھی غلط تھا. وہ لوگ اسلام سے تو بہت دور، انسانیت سے بھی دور لوگ تھے. چوری، ڈکیتی، راہزنی، یہ ان کے جو کور کام ہوتے ہیں تھے. تو ایسے میں ایک ضرورت محسوس کی گئی کہ اللہ تعالیٰ اپنے کسی ولی کو یہاں پر بھیجے جو لوگوں کی ہدایت کا سامان پیدا کرے. تو حضرت بر امام سرکار جب اپارا کے مقام پر آئے اپنے والد صاحب کے ساتھ، تو آپ نے تاریخ کے مطابق صرف 12 سال کی عمر میں وہاں سے خیر آباد کا اور آپ بر امام سرکار کے علاقے میں آ گئے. تو جب آپ یہاں پر آئے، آپ نے اپنے نور سے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کیے گئے علم سے، اور جو آپ کی نسبت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جا کر ملتی ہے، اس نسبت کے ذریعے آپ نے اس علاقے میں اتنا نور پھیلایا کہ یہ علاقہ چور پور سے نور پور بن گیا. تو یہ حضرت بر امام سرکار کا یہاں پر آنے کا ایک سلسلہ تھا. پھر آپ نے اپنے چلا کے لیے لودندی جیسی جگہ کا بھی انتخاب کیا. اس سے پہلے آپ نیلاپوت ہو گئے، وہ پہاڑ کے پیچھے کی جگہ ہے. تو آپ نے چلا کشی بھی کی اور آپ جذب کی کیفیت میں بھی رہے اور آپ سلک کی کیفیت میں بھی رہے. جذب کی کیفیت جو آپ نے حاصل کی وہ حضرت سخی زندہ پیر سرکار، سخی حیات المیر حضرت پیر سید جمال اللہ شاہ گیلانی رحمۃ اللہ علیہ، آپ حضور غوث پاک کے پوتے ہیں. تو ان کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ ان کی صرف جو بیٹھکیں ہیں وہ پائی جاتی ہیں، لیکن ان کا مزار کہیں نہیں پایا جاتا، وہ غیبت کے عالم میں. تو بر امام سرکار کی ملاقات ان سے ہوئی. تو پھر حضرت پیر سید جمال اللہ شاہ گیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت بر امام سرکار کو بیعت کیا. تو اسی وجہ سے آج بر امام سرکار کے جو نام ہے اس کے ساتھ قادری سلسلے کو جوڑا جاتا ہے. جب یہ جذب کی کیفیت عطا کر دی گئی اللہ کے حکم سے، تو اس کے بعد ایک کیفیت ہوتی ہے سلک کی کیفیت، جس کو سالکیت بولتے ہیں. سالکیت میں کوئی بھی جو اللہ کا ولی ہوتا ہے اس کا انٹریکشن لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے. تو یہ ضرورت محسوس کی گئی کہ حضرت بر امام سرکار کا انٹریکشن لوگوں کے ساتھ بھی ہو تاکہ دین کا ابلاغ کیا جا سکے. اور جو یہاں پر ایک بڑی آبادی تھی جو ہندو تھے، دیگر مذاہب کے لوگ تھے، ان کو دائرہ اسلام میں داخل کیا جائے. تو ایسے میں اسی قادری سلسلے میں سے حضرت پیر سید جمال اللہ شاہ گیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی لڑی میں سے ہی ایک بزرگ ہیں حضرت حسن شاہ پشاوری گیلانی رحمۃ اللہ علیہ. یہ کتوت میں ان کا مزار شریف ہے پشاور میں. آپ کے بیٹے ہیں حضرت سید شاہ محمد غوث لاہوری، دلی دروازے والے. جو حضرت بر امام سرکار ہیں یہ ہم اثر ہیں حضرت حسن شاہ پشاوری رحمۃ اللہ علیہ کے. لیکن جو سلک کی چادر حضرت بر امام سرکار کو پہنائی وہ حضرت شاہ محمد غوث لاہوری رحمۃ اللہ علیہ نے پہنائی. آپ غالباً تاریخ کے مطابق اس وقت 17 سے 20 سال کی عمر کے درمیان تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم تھا اور وہ سلک کی چادر آپ نے ان کو اڑائی. تو یہ دو کیفیات حضرت بر امام سرکار کا خاصہ رہیں کہ آپ جذب کی کیفیت میں بھی رہے اور آپ سالکیت کی کیفیت میں بھی رہے. تو یہ ایک چھوٹا سا انٹرو تھا حضرت بر امام سرکار کے. آپ چکوال سے اپارا پھر اس علاقے میں آئے اور اس علاقے کو روشن و منور کر دیا. سفر کے بارے میں ایک اور بات میرے ذہن میں آئی کہ آپ سرکار نے پشاور کا دورہ بھی کیا اور 2 مرتبہ میرے خیال میں آپ گئے تھے، تو اس پہ تھوڑا سا روشنی ڈالی. جو تاریخ لکھی گئی ہے اس کے مطابق آپ فقہ حدیث کو سمجھنے کے لیے آپ غور گشتی کے مقام پر گئے علم حاصل کرنے کے لیے. لیکن میں اس کو تھوڑا سا مزید ایکسپلین بھی کر دوں اور تھوڑا اس میں آپ کو ڈیوائیڈ کر کے بتا دوں کہ جو میرا ماننا ہے وہ یہ کہ آپ غور گشتی کے مقام پر تعلیم حاصل کرنے گئے، آپ فقہ دیکھنے گئے،
آپ مسلک دیکھنے گئے مختلف مسالک میں کیا معاملات چل رہے ہیں، آپ نے حدیث کا مطالعہ کیا، لیکن جو علم ہے نا وہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے عطا کیا، جی روحانی علم. جو علم اور تعلیم میں فرق ہوتا ہے، تعلیم وہ ہوتی ہے جو آپ جستجو کر کے حاصل کرتے ہیں، علم وہ ہوتا ہے کہ آپ دنیا کے کسی کونے میں بیٹھیں اللہ تعالیٰ آپ کو عطا کرتا ہے. یہ ہم نے معاشرے میں مختلف عام لوگ بھی دیکھے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ کی عطا ہوتی ہے اور وہ بغیر پڑھے لکھے ایک مقام حاصل کر دیتے ہیں، تو یہ سب اللہ تعالیٰ کی عطا سے چلتا ہے. حضرت بری امام سرکار رحمۃ اللہ علیہ کو جو علم دیا گیا وہ اللہ تعالیٰ کی عطا تھی، جو اللہ تعالیٰ نے حضرت پیر سید جمال اللہ شاہ گیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے جذب کی کیفیت، اور پھر حضرت شاہ محمد غوث رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے سلک کی کیفیت کی صورت میں پہنچائی. تو وہ آپ کا سفر بالکل ثابت ہے، تاریخ بتاتی ہے کہ آپ نے سفر کیا اور وہ فقہ اور حدیث کو سیکھنے کے لیے کیا. اچھا، اور یہ بھی سنا ہے تاریخ بتاتی ہے کہ یہ اورنگزیب عالمگیر کا زمانہ تھا، تو اس میں کوئی حقیقت ہے؟ بالکل ایسے ہی ہے. ہم بھی سے ایک مذاکرہ بھی ہوا ہے، تاریخ بتاتے ہیں، لیکن آپ کی زبان سے سن کر یہ خوشی ہوگی کہ ہمارے ناظرین کو بھی پتہ چلے گا کہ واقعی یہ اس زمانے کے ولی اللہ تھے جب ہندوستان کے بادشاہ اورنگزیب عالمگیر آپ کے ہاں آئے تھے. ہم جو بات کریں گے وہ تھوڑی تاریخ کی کتاب سے ہٹ کے کریں گے. تاریخ کی کتاب میں الٹریشن یہ ایک ضرور امر ہے کہ ہو جاتی ہے، آنے والے لوگ اپنی مرضی کے مطابق اس کا ویسے ٹرانسلیشن بھی کر لیتے ہیں، پھر ایک صفحے کی چیز دوسرے پہ بھی چلی جاتی ہے اور الف بے پے کا فرق بھی آ جاتا ہے. میں سینہ بسینہ علم کی روشنی میں بات کروں گا. ہمیں یہ واقعہ بتایا گیا اپنے بزرگوں سے کہ جو بادشاہ تھا اس کا بیٹا اپنی سپاہ کے ساتھ حضرت بری امام سرکار کو، اور یہ تاریخ لکھتی ہے کہ قلعہ کما کرنے کے لیے آیا، کہ ان کو یہ اطلاع ملی کہ فلاں علاقے میں ایک شخص ہے شاہ عبداللطیف کے نام سے، اور وہ پاپولیرٹی گین کر رہا ہے دن بدن، تو یہ کل ریاست کے لیے مسئلہ بنے گا. تو لہٰذا اس کا اگر تدارک نہ کیا گیا تو پھر کل آپ اس کو سخت کسی اس میں دیکھیں گے. تو وہ مغل شہزادہ اپنی سپاہ کے ساتھ حضرت بری امام سرکار کو بیسیکلی ان کا قلعہ کما کرنے کے لیے آیا. تو جب وہ آیا تو حضرت بری امام سرکار محو عبادت تھے، تو آپ نے اس کی سپاہ کو بھی نہیں دیکھا، نہ اس کا آنا دیکھا، آپ اپنی عبادت میں محو رہے. تو مغل شہزادے کو اس چیز کا ادراک ہو گیا کہ جو میرے آنے پہ عبادت سے ہٹا نہیں، یہ کوئی عام دنیاوی ہستی نہیں ہے، تو لہٰذا مجھے بڑا کیئرفل ہونا پڑے گا. تو اس نے جب آپ اپنی عبادت سے ہٹیں تو اس نے ایک تھال اشرفیوں سے بھر کے بری امام سرکار کی خدمت پیش کیا. تو آپ نے اس تھال کو ریفیوز کر دیا، آپ نے کہا کہ میرے پاس اس سے زیادہ ہے. تو وہ دل ہی دل میں اس نے یہ سوچا کہ بابا جی ہے تو محو عبادت ہیں، لیکن یہ کیسا معاذ اللہ جھوٹ بول رہے ہیں کہ میرے پاس زیادہ، ایک چٹائی کے اوپر بیٹھے ہیں، ان کی حالت اور طرح کی ہے. تو بری امام سرکار چونکہ یہ اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ ان کو دل کا حال پڑھنے کے علم عطا کرتا ہے. تو آپ نے اس کے چہرے کو پڑھ لیا کہ یہ کیا سوچ رہا ہے. تو آپ نے کہتے ہیں اپنی چٹائی کا ایک کونا اٹھایا تو اس کو کچھ ایسا نظارہ ہوا کہ اس نے وہ سلطنت، وہ جاؤ جلال سب چھوڑا، سپاہ واپس بھجوا دی اور خود حضرت بری امام سرکار کی خدمت میں ہی رہ گیا. تو یہ ایک بہت بڑی کرامت تھی کہ ایک مغل شہزادہ اپنی سلطنت کو، اپنی بادشاہت کو، جس میں اس کے پراسپیکٹس سے کہ اب بادشاہ کے بعد وہی سب کچھ تھا، تو اس نے اس کو خیر آباد کہہ دیا، لیکن بری امام سرکار کی جو کمپنی تھی اس کو چھوڑنا اسے مناسب نہیں سمجھا. تو یہ بالکل حقیقت پہ مبنی واقعہ ہے، اس کو مختلف اینگل سے پیش کیا جاتا ہے، لیکن سم ہاؤ دی ادر وے اس میں حقیقت موجود ہے کہ یہ واقعہ رونما ہوا. د دې نه پس باچا په خپله د هغوی په استانه کې حاضر شو. د سره خپل شهزاده شاه حسین هم د بری امام صاحب ډیرې ته ورسېدو. اورنګزیب باچا بری امام صاحب ته ووې چې ته د باچا حکم ولې نه منې، ځکه چې ته د باچا په جاګیر کې اوسې
بر امام سے باچائے وقت جواب ورکو چې دا جاگیر خو د الله تعالی جاگیر دی کته په صحیح مانو کې د جاگیر تمدارې نو راشه ما سره ننداره وکړه چې جاگیر څه ته وایي. هر کله چې اورنګزیب باچا د بر امام صاحب کراماتو ته وکتل نو د قیمتي کاڼو یو لوی منظرې په نظر راغلو. هغه ګوري چې د قیمتي کاڼو او جواهراتو لوی دربارې په مخه کې پروت دی. د دې منظر په لیدو هغه په خپله پښیمانه شو او د حضرت بر امام صاحب رحمت الله علیه نه معافي وغوښتله. دا هم ویل کېږي چې د اورنګزیب باچا زوی شاه حسین خو د حضرت بر امام صاحب رحمت الله علیه د آستاني مرید شو او همدغلته یې ټول ژوند تیر کړو. د دې مبارک د مقبرې په احاطه کې سلې نن هم موجود دی او خلک زیارت لراځي. حضرت بر امام صاحب د خپل سلسلې لوی ولیو. هغې مبارک په خپل ژوند کې د مشهور ګلونو ښار پېښور دورې هم کړې وي. د حضرت شاه محمد غوث د ابا او اجداد آستانې ته راغلی او د دې ځای نه فیضیاب تللی و او د دې ځای د فیضیاب خواږې هم د ځان سره وړي وو. همدغه وجه وه چې د حضرت سید حسن بادشاه رحمت الله علیه د کورنۍ سره یې بېکچه مینه او تعلق لرلو. دغه نسبت دومره ځان ته رانږدې کو چې هر کله د حضرت بر امام صاحب رحمت الله علیه عرس تقریبات کېدل نو د پېښور نه به لویه ډالۍ تلله او دغه ډالۍ سره به باقاعده د تقریباتو آغاز کېدو. نن هم د حضرت سید حسن پیر صاحب رحمت الله علیه اولاد او د چناغه باچا صاحب نگرانی کې د حضرت بر امام صاحب رحمت الله علیه د عرس تقریباتو اهتمام په ډېر درنګ سره سرته رسولی شي. حضرت بر امام صاحب رحمت الله علیه د اتیا کالو په عمر کې په کال 1905 کې د فانی دنیا نه سترګې واړولې او د ده په سلې باندې اورنګزیب باچا یو ښکلې مقبره تیاره کړه چې نن هم په زرګونو خلک د هغه په مزار باندې حاضرۍ دپاره راځي. دا شان د اول ورځې نه تر دې دمه پورې د هغه په مزار باندې د لنګر سلسله شروع ده او په زرګونو زائرین مالدار او غریب د دغه لنګر دانی د خپل بخت او تخت سرمایه گنی. جس طرح آپ نے اس کے کرامات کے بارے میں بتایا بر امام سرکار پیدائشی طور پر ولی تھے تو ان کے ایسے کوئی واقعات ایسے کرامات جو ہمارے ناظرین کو پتہ نہ ہو اور آپ بتانا چاہتے ہیں؟ دیکھیں اس میں آپ کی ذات کے ساتھ بہت سی چیزیں منسوب کی جاتی ہیں. اس سے بڑی کرامت تو کوئی نہیں ہو سکتی کہ ایک شخص اپنی سپاہ کے ساتھ کسی کو مارنے کے لیے آئے اور خود ہی گرویدہ ہو کے چلا جائے. اس سے بڑی کرامت تو کوئی نہیں ہو سکتی. علاوہ ازیں جس علاقے میں آپ اپارا میں تھے تو وہاں پر آپ پہ الزام لگ گیا کہ آپ نے فصل تباہ کر دی ہے. تو کچھ لوگ لکھتے ہیں کہ واقعی آپ چونکہ لڑکپن میں تھے تو آپ نے فصل خراب کی. تو وہ شخص شکایت لے کے آپ کے والد صاحب کے پاس حاضر ہوا تو آپ نے کہا آؤ چل کے دیکھتے ہیں اس جگہ کو. تو جب گیا تو فصل اسی طرح کھڑی تھی. تو اس کے علاوہ جو نیلاں پوتو جگہ ہے وہاں پر آپ جائیں تو ایک سنڈا پتھر کے نام سے جگہ ہے, مچھلیوں کا واقعہ, یعنی کہ اس طرح کے بے پناہ واقعات ہیں جو انسانی عقل میں سما نہیں سکتے. تو میں اکثر و بیشتر جب مجھ سے کوئی اس بارے میں استفسار کرتا ہے پوچھتا ہے تو میں کہتا ہوں کہ آپ حضرت بر امام سرکار کے پریکٹیکل رول کے بارے میں سوال کیا کریں. جو آپ کی کرامات ہیں وہ کسی عام بندے کی سمجھ میں آنے والی نہیں ہیں. تو وہ پھر اسی چکر میں پڑتا ہے کہ یار یہ اولیاء اللہ کو زیادہ اوپر نہیں چڑھا کے لے گئے, یا اس کے ساتھ ان کا کوئی اپنا انٹرسٹ تھا, کوئی معاشی فائدہ ہے تاکہ یہ ان کا جتنا رول بڑا بتائیں گے اتنے زیادہ لوگ ان کے پاس آئیں گے. تو اس طرح کے بہت سے واقعات ہیں جو آپ کی ذات کے ساتھ منسوب ہیں, اور کرامات صرف ایک کوئی آپ نہیں کہہ سکتے, بے شمار کرامات ہیں. لیکن اصل چیز حضرت بر امام سرکار رحمۃ اللہ علیہ کا وہ علم ہے جو جس کا ابلاغ آپ نے کیا اور لوگوں تک دین پہنچایا. اچھا صاحب, ہر زمانے میں اسی طرح ولی اللہ جب پیدا ہوئے اس معاشرے کی اصلاح کے لیے آئے, اللہ کی طرف سے آئے, تو ان کے یہاں دین کے لیے کیا کیا خدمت, مطلب کوئی مدرسے کھلے یا کوئی اور اس طرح جو ان کے بعد بھی وہ آپ چلا رہے ہو, اسی کوئی بات ہے جو ہمارے ناظرین کو پتہ نہ ہو؟ یہ اصل سوال اب آپ نے کیا ہے اور یہ بہت ہی اعلیٰ سوال ہے. جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ ہے, اولیاء اللہ کا طریقہ حضور کے طریقے سے علیحدہ نہیں ہے. یہ جو الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون کی آیہ مبارکہ ہے نا, میں نے اس کے اوپر ریسرچ کی, تحقیق کی. دوسرے الفاظ میں نے قرآن میں غوطہ زنی کی کہ میں دیکھ سکوں کہ کیا اولیاء اللہ کے علاوہ بھی کوئی ایسی مخلوق ہے کہ جن کو بروز محشر خوف نہیں ہوگا. تو مجھے قرآن
پڑھنے سے اور اس کا علم لینے سے پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کل نخبت منہا جمیعا فإما یاتینکم منی ہدی فمن تبع ہدایا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ جن تک میری ہدایت پہنچی اور انہوں نے میری ہدایت پر عمل کیا تو بروز محشر ان کو بھی خوف نہیں ہوگا۔ تو پتہ یہ چلا، اگر آپ دونوں آیا مبارکہ کو لنک کریں تو پتہ یہ چلا کہ اللہ کے ولی اللہ کی باتوں پر من و من عمل کرتے تھے اور اسی راہ پر چلتے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی خوف سے مبرہ کر دیا اور قرآن میں فرما دیا کہ ان لوگوں کے لیے بھی خوف نہیں جو میری ہدایت پر چلتے ہیں۔ ابھی آپ کنیکشن سمجھ گئے؟ تو اللہ کا ولی ہمیشہ قرآن کے مطابق چلتا ہے، کیونکہ حضور نے فرمایا میں اپنے بعد 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک قرآن اور میری اہل بیت، ان دونوں کو تھامے رکھو گے گمراہ نہیں ہوگے۔ تو یہ جتنے اولیاء اللہ ہیں، جو سید ہیں وہ تو خام خواہ لا محالہ، اور جو سید نہیں ہیں وہ بھی ٹھیک، وہ قرآن کو بھی نہیں چھوڑتے اور حضور کی آل کو بھی نہیں چھوڑتے، وہ اس کو اپنے لیے مشعل راہ سمجھتے ہیں۔ تو جو آپ کا سوال ہے نا کہ کیا کوئی مدرسہ یا کوئی ایسی چیز ہے، تو قطعاً ایسی چیز نہیں ہے۔ حضور علیہ السلام کا طریقہ کار لوگوں کو دین سمجھانے کا ایسا نہیں تھا کہ آپ نے کوئی مدرسہ قائم کیا ہو جس میں آپ نے بچوں کو قید رکھا ہو اور پھر ان بچوں کو ان اٹینڈنٹ چھوڑا ہو اور پھر وہ بچے کسی غلط سائڈ پہ چلے گئے ہوں۔ یہ تاریخ گواہ ہے، اگر ہاں کسی انسان نے اپنی طرف سے کچھ لکھ دیا تو علیحدہ بات سینہ بسینہ علم کی روشنی میں ایسی کوئی حقیقت نہیں ملتی۔ حضور علیہ السلام کے دین کا پرچار کا طریقہ یہ تھا کہ آپ کے پاس لوگ دن میں اکٹھے ہوتے تھے، وہ آپ کی صحبت میں بیٹھتے تھے، آپ سے علم لیتے تھے، پھر وہ واپس اپنے گھروں کو چلے جاتے تھے، اپنی ڈفرینٹ جسے کہتے ہیں واک آف لائف، اپنی فیلڈ میں چلے تھے، کوئی کاروبار میں اس میں چلا گیا، کوئی نوکری پیشہ ادھر چلا گیا، وہ پھر جا کے حضور کی باتوں کا پرچار کرتے تھے، لوگوں کو بتاتے ہیں کہ اللہ کے نبی یہ کہتے ہیں، اللہ کے نبی یہ کہتے ہیں، اللہ کے نبی کہتے ہیں اللہ یہ چاہتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس طریقے سے ورڈ آف ماؤتھ سپریڈ کر کے حضور علیہ السلام نے دین پہنچایا۔ حضور علیہ السلام نے کبھی ایسے نہیں کیا کہ وہ 100 200 300 1000 2000 بچوں کو ایک جگہ اکٹھا کر لیں، انہیں 19 20 سال اکٹھا رکھیں، اس کے بعد انہیں کہیں اب تم تبلیغ کے لیے نکلو۔ یہ طریقہ کار حضور کا نہیں ہے۔ اسی لیے اولیاء اللہ کا بھی یہ طریقہ کار نہیں تھا۔ اولیاء اللہ کا بھی جو طریقہ کار تھا وہ ایسے ہی تھا کہ ڈے ٹائم سکولنگ تھی، ڈے ٹائم سکولنگ تھی، اس میں لوگوں کو ترغیب دی جاتی تھی، دین کا ابلاغ کیا جاتا تھا، اور اس کے بعد ان کو واپس اپنی واک آف لائف میں بھیجا جاتا تھا کہ اب آپ جائیں اور اس کا ابلاغ کریں، اس کا اطلاق کریں جو آپ سیکھ کے جا رہے ہیں۔ ٹھیک، تو حضرت بری امام سرکار سے کوئی ایسا مدرسہ ثابت نہیں ہے جو آپ نے پیچھے رکھ چھوڑا ہو۔ ہاں یہ طریقہ ضرور ثابت ہے کہ آپ کے ابلاغ کا وہی طریقہ کار تھا جو حضور علیہ السلام کا طریقہ کار تھا۔ اچھا سر، بری امام سرکار کی معاملاتی زندگی پر تھوڑا سا باتیں کرتے ہیں کہ ان کی معاملاتی زندگی کس طرح تھی اور آج کل کے حالات سے اس کو کس طرح تشبیہ کرتے ہیں؟ جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے عرض کیا کہ آپ کا جو طریقہ کار تھا زندگی گزارنے کا یا دین کے پرچار کا، وہ 100% وہی طریقہ کار تھا جو حضور علیہ السلام سے آگے اور آپ کی آل سے آگے چلا، اور آپ نے بالکل اسی طریقے سے دین کا نہ صرف ابلاغ کیا بلکہ اپنی ذات کو بحیثیت نمونہ پیش کر کے اس کا اطلاق بھی کیا۔ تو آپ کا جو لوگوں سے انٹریکشن تھا، لوگوں تک دین پہنچانے کا طریقہ کار، ہم نے بھی کوشش کی کہ ہم حضرت بری امام سرکار کے فٹ سٹیپس کو فالو کریں، اور چونکہ ہماری ان سے ایک نسبت ہے، اور اکثر و بیشتر یہ ہم سے سوال کیا جاتا ہے کہ آپ گیلانی سادات ہیں اور حضرت بری امام سرکار کاظمی سید تھے، تو آپ کا کنیکشن کیسے بنتا ہے؟ تو میں اپنی تئیں کوشش کرتا ہوں کہ لوگوں کو اس چیز کو ایکسپلین کرنے کی کوشش کروں کہ ایک تو چاہے گیلانی سادات ہوں یا کاظمی ہوں، مشہدی ہوں، بخاری ہوں، نقوی ہوں، کوئی بھی سادات ہوں، یہ تمام انٹر لنکڈ ہیں، انٹر کنیکٹڈ ہیں۔ یہ اگر ایک امام کی اولاد ہے تو کوئی دوسرے امام کی اولاد ہے، فرق صرف اتنا ہے، لیکن تمام کے کنیکشنز جا کے حضرت امام حسن و حسین کے تھرو مولا علی سرکار و بی بی پاک سے ملتے ہیں، اور پھر آپ ازوات مقدسہ کے تھرو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جا کے ملتے ہیں۔ تو سم ہاؤ یہ درویش جتنے بھی سید اس دنیا میں موجود ہیں، خواہ کاظمی ہوں، مشہدی ہوں، گیلانی ہوں، کسی بھی سے ہو، یہ تمام انٹر کنیکٹڈ ہیں اور انٹر ریلیٹڈ ہیں آپس میں۔ تو اگر کسی جگہ پہ کاظمی سادات
آئے، جیسے بری امام سرکار آئے، تو وہاں پر اگر کوئی گیلانی سادات وہاں پر آ گئے اور انہوں نے ان کے سلسلہ کو آگے چلایا تو اس میں کوئی اچنبے کی بات نہیں ہے، یہ کوئی بھی کر سکتا ہے۔ اسی طرح گیلانی سادات کے طریقت کو یا طریقے کو اگر کوئی نقوی بخاری سید لے کے چلتا ہے تو اس میں کوئی اچنبے کی بات نہیں ہے، یہ ہو سکتا ہے۔ اب ہم نے جو اپنی ایک نسبت آپ کو بتائی کہ ہم گیلانی سادات ہیں، تو ہماری جو نسبت حضرت بری امام سرکار سے ہے وہ حضرت پیر سید جمال اللہ شاہ گیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے، کہ آپ نے چونکہ حضرت بری امام سرکار کو بیعت کیا، پھر حضرت شاہ محمد غوث لاہوری نے آپ کو سلکی چادر پہنائی، تو یہ دونوں بزرگ ہماری لڑی کے بزرگ ہیں۔ تو اس طریقے سے ہمارے جو بزرگوں کا ایک تعلق رہا ہے بحیثیت مرشد خانے کے حضرت بری امام سرکار کے، اس حساب سے ہمارا تعلق بھی حضرت بری امام سرکار سے بڑا کلوز تعلق بنتا ہے، کیونکہ سلسلہ ہم بھی وہی فالو کر رہے ہیں اور سلسلہ حضرت بری امام سرکار نے بھی وہی لے کے چلے۔ تو ہم نے بھی جیسے آپ نے حضور علیہ السلام کا طریقہ فالو کیا، ہم نے بھی انہی کے فٹ سٹیپس پہ چلتے ہوئے، میں نے حکومت پاکستان کو لاسٹ ایئر ایک اپلیکیشن دی تھی کہ غالباً 2020 میں نے اپلیکیشن دی، اس میں نے کہا کہ آپ اسی فٹ سٹیپس کو فالو کریں اور حضرت بری امام سرکار کی جو یہ مزار ہے اس کو دینی درسگاہ کے طور پر استعمال کریں، اس میں ڈے ٹائم سکولنگ ہو، وہ سکالرز آئیں جو واعتصموا بحبل اللہ پہ یقین رکھتے ہیں اور لوگوں کو تفرقہ بازی سے اجتناب کی ترغیب دیتے ہیں، اور وہ لوگوں میں ڈیوائڈ اینڈ رول والا معاملہ نہیں کرتے، یعنی کہ اپنی دکان سجانے کے لیے وہ لوگوں کو لڑواتے نہیں ہیں۔ تو ایسے سکالرز کو آپ سامنے لے کے آئیں، اور بے شمار سکالرز ایسے موجود ہیں، آپ ان کو سامنے لے کے آئیں اور لوگوں کی اصلاح کا کام ان سکالر سے کروائیں۔ آپ قرآن کی تعلیم کو ترجمے کے ساتھ اس کا اطلاق حضرت بری امام سرکار کی اس درسگاہ سے کروائیں۔ یہ جو حضرت قرآن کریم کی ترجمہ کے ساتھ تعلیم ہے، یہ بھی الحمدللہ مجھ ناچیز کی کاوش تھی جو میں نے سردار یوسف صاحب کو تجویز دی تھی ایک کانفرنس کے اندر، کہ آپ قرآن کریم کو ترجمہ کے ساتھ تعلیمی نصاب کا حصہ بنائیں۔ تو میں نے اس حکومت کو، عمران خان صاحب کی حکومت کو بھی یہ مشورہ دیا کہ آپ یہ جو دین کی درسگاہ کے طور پہ اس کو استعمال کریں گے، تو جب آپ قرآن کریم کی تعلیم کو لے کے چلیں گے اور ایسے سکالرز کو، ڈے ٹائم سکالرز کو بلائیں گے جو یہاں پر آ کے ابلاغ کریں گے، تو پھر آپ کے پاس جو نئی لاٹ بنے گی وہ شیعہ سنی کی نہیں بنے گی، دیوبندی وہابی یا اہل حدیث کی نہیں بنے گی، بلکہ وہ مومن یا مسلمان کی بنے گی، ایک ہی پلیٹ فارم ہوگا۔ تو میرا مقصد یہ تھا کہ اس درگاہ کو امت بنانے کے لیے استعمال کیا جائے، نہ کہ مسلک بنانے کے لیے استعمال کیا جائے۔ تو یہی طریقہ کار حضرت بری امام سرکار رحمۃ اللہ علیہ کا تھا کہ آپ واعتصموا بحبل اللہ پہ یقین کرتے تھے، اسی طریقے سے ہمارا بھی طریقہ کار ہے کہ ہم بھی واعتصموا بحبل اللہ والے ہیں، کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لیں۔ بس آخری سوال کہ ابھی بری امام سرکار کی جو یہ روزہ مبارک ہے یہ اوقاف کے زیر انتظام ہے، تو اس سے پہلے آپ کے زیر انتظام تھا، اب اور اس میں کیا فرق ہے؟ جو ماضی میں جب یہ ہمارے پاس بھی رہا ہے، دیگر اور لوگوں کے پاس بھی رہا ہے، اس میں 4 پتیاں ہیں، وہ 4 پتیوں کے حوالے سے مختلف سجادہ نشین کہلواتے رہے مختلف ادوار میں، لیکن چونکہ دیکھیں 4 پتیوں میں ایک ڈسپیوٹ تھا کہ کون وہاں پر بیٹھے گا، کون مین ہوگا، کون کیسے معاملات لے کے چلیں گے، تو وہ ہمارے اس میں نا کہ 2 مولانچ پیڈا رام والی بات، تو یہاں پر 4 پتیاں ہو جائیں تو پھر تو معاملات نہیں چلنے تھے، تو پھر اس کو اوقاف نے ٹیک اوور کیا۔ تو جب اوقاف نے ٹیک اوور کیا تو ہمیں قطعاً اس چیز سے اختلاف نہیں ہے کہ اوقاف نے کیوں ٹیک اوور کیا۔ ایک بڑی آبویس سی بات تھی کہ جب اتنے لوگ حصے دار بن رہے ہیں تو ان میں لڑائی جھگڑے کا احتمال بھی ہے، کوئی بد ترتیبی بھی ہو جائے گی، بد نظمی بھی ہو جائے گی، جس سے عام عوام الناس کو میسیج اچھا نہیں جائے گا۔ تو یہ حکومت پاکستان کے پاس چلا گیا، تو چونکہ حکومت پاکستان
پاکستان کے آئین کو فالو کرتی ہے اور پاکستان کا آئین اسلام کو فالو کرتا ہے، تو اگر وہ دین کے طریقے پر ہے تو ہمیں اس میں کوئی وہ نہیں ہے. انتظام اچھا ہونا چاہیے. انتظام ابھی حالیہ انتظام سے اختلاف نہیں ہے، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جہاں پر ہم اختلاف رائے رکھتے ہیں، اور اس میں یہ ہے کہ ایک تو یہاں پر باقاعدہ جو لنگر خانہ یا لنگر کا ترتیب تھی وہ نہیں ہے. شاپروں میں بڑی بے ادبی کے ساتھ دیا جاتا ہے. تو ایک دسترخوان لگایا جانا چاہیے عوام الناس کے لیے، اور اس کا کوئی وقت متعین نہیں ہونا چاہیے. بر امام سرکار کے روزے پہ ایک بے پناہ انکم کا ذریعہ ہے. لوگ آتے ہیں اپنی مرضی کے مطابق پیسے ڈالتے ہیں، تو اس پیسے کو عام لوگوں کو یوٹیلائز کرنا چاہیے. میں نے 4-5 سال پہلے حکومت کو ایک تجویز دی تھی کہ آپ بر امام سرکار کی جو مزار کی انکم ہے اس کا اگر آپ 25% بھی اہل علاقہ کی ڈیولپمنٹ پہ لگائیں تو ہمیں کسی حکومت کی ضرورت نہیں ہے، یعنی کہ اتنی بڑی رقم ہمیں ملتی ہے. لیکن اس کو پس پش ڈال دیا گیا کیونکہ واللہ عالم اس کے پیچھے کیا معاملات ہے. دوسری چیز یہ کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ بر امام سرکار سے جیسے لوگ ان کی زندگی میں مستفید ہو رہے تھے تو ابھی بھی مستفید ہوں. جیسے میں نے کہا دینی درسگاہ بن جائے. دوسرا ہماری خواہش ہے، میں نے جو لاسٹ ٹائم وزیر اعظم تھے ان کو لکھا، ابھی بھی لکھوں گا انشاءاللہ، کیونکہ ہمارا کسی پارٹی سے بیسکلی تعلق نہیں تھا. ہماری کوشش ہوتی ہے کہ لوگوں تک میکسیمم پہنچ سکے. تو اب یہ وزیر اعظم جو ہے ان کو بھی انشاءاللہ لکھیں گے کہ یہاں پر لوگوں کو جنازے پڑھانے میں بڑا مسئلہ ہوتا ہے. اگر بارش ہوگی تو وہ جنازہ پڑھانے کا بڑا مسئلہ ہوتا ہے، اہتمام نہیں ہے، شیڈ نہیں ہے، کوئی ایسی چیزیں نہیں ہیں. تو بڑا اچھا ہو جائے کہ اگر حضرت بر امام سرکار کی جو روزے پہ انکم آتی ہے وہ لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے لگے. اگر یہ چیزیں واپس اگر ہمارے پاس یا کسی اور کے پاس چلی جاتی ہیں تو ہم زیادہ چیزیں اپنے پاس رکھیں گے تو چند ایک ایسا کسی اور چیز پہ لگا دیں گے. تو چونکہ اب ایک حکومت ہے وہ ایک مرکز کا کام کر رہی ہے، پتیوں کے جو سجادہ نشین ہیں ان کو بھی دیکھ رہی ہے، معاملات کر رہی ہے. گو کہ ان سے اتنا انٹریکشن نہیں ہے، ان کی رائے نہیں لی جاتی. تو لیکن یہ کہ سم ہو ادھر کچھ نہ کچھ ہو رہا ہے، تو اس کو مزید بہتر کیا جا سکتا ہے. جنازہ گاہ بنائی جائے، لوگوں کے لیے لنگر کا بندوبست ہو، جو لوگ باہر سے آتے ہیں ان کے لیے سرائے کا بندوبست ہو، غریب لوگوں کی رہائش کا بندوبست ہونا چاہیے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو کام حضرت بر امام سرکار نے اپنی زندگی میں کی ہے، ہماری کوشش یہ ہے، اور ہم گائے بگائے حکومت وقت کو، اوقاف کے ادارے کو ہم یہ تجویز دیتے رہتے ہیں، وزارت مذہبی امور کو بھیجتے رہتے ہیں کہ آپ یہ معاملات کیجئے، لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے کام کیجئے، اور آپ کو کسی نئے بجٹ کی ضرورت نہیں ہے. الحمدللہ اکثر اوقات جو ایسے لوگ ہیں جو اولیاء اللہ سے خائف ہیں اور ان کو نہیں مانتے یا کوئی معاملہ تو وہ کہتے ہیں کہ یہ تم اس دنیا سے چلے گئے، یہ لوگوں کو کیا دیتے ہیں. تو میں ان سے کہتا ہوں ابھی بھی آ کے دیکھ لو. ابھی بھی اسلام آباد کی لگ بھگ 50-60 سے زائد مساجد جو مختلف مکاتب کی ہیں، ان کا انتظام و انصرام، ان کے امام کی تنخواہ، دیگر معاملات حضرت بر امام سرکار کے روزے سے جا رہی ہے. تو میں تو کہتا ہوں کہ یہ اگر نہیں ہے اور اس دنیا سے چلے گئے ہیں تو یہ معاملات کیسے چل رہے ہیں. اور اگر فرض کریں آپ کی اس طرح کے مطابق اگر چلے بھی گئے ظاہری طور پر، تو کچھ تو ان میں ہے نا کہ چلے گئے ہیں پھر بھی معاملات چل رہے ہیں، لوگوں کو کھلا رہے ہیں. تو جو حضرت بر امام سرکار کا کلیہ تھا کہ اللہ کی نعمتوں کا میکسیمم عوام تک پہنچایا جائے، اللہ کی مخلوق تک پہنچایا جائے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ خواہ یہ اوقاف کے پاس رہے، خواہ حکومتی کسی اور ادارے کے پاس رہے. ہم نے اس کو کبھی واپس لینے کے لیے کلیم نہیں کیا اور خواہش مند بھی نہیں ہے. ہم نہیں چاہتے کہ اس کو لے کر کوئی بوال کھڑا ہو جائے. ہم یہ چاہتے ہیں جس کے پاس بھی رہے، ایک تو لوگوں کی ایکسیس ہو روزہ مبارک تک. یہ نہیں کہ ایلیٹ کلاس میں سے کوئی وزیر مشیر آئے تو وہ قبر مبارک کے اندر چلا جائے اور وہاں پر جا کر بوسہ دے، لیکن جب عام عوام جائے تو بیچاری باہر کھڑی رہے. میں نے پروٹیسٹ کے طور پہ میں پچھلے 4 سال سے میں حضرت بر امام سرکار کے روزے کے اندر داخل نہیں ہوا، اور میرا پروٹیسٹ صرف اس چیز پہ ہے کہ ایک تو قبر مبارک کو بہت اونچا لایا گیا، ہم جب اوپر کھڑے ہوتے ہیں تو بے ادبی کے مرتکب ہوتے ہیں. اور دوسری چیز یہ ہے کہ جب میں اندر جاتا ہوں تو بہت سے لوگوں کی دل آزاری ہوتی ہے. تو میں جو میرے ساتھ جاتے ہیں، اگر کوئی چادر نہ چڑھانی ہو، کوئی پھول نہ پھینکنا ہو، تو میں انہیں بھی منع کرتا ہوں کہ آپ تو
بحیثیت ایلیٹ کلاس کے آپ اندر چلے جائیں گے، لیکن جو باہر شیشے کھڑا دیکھ رہا ہوگا ان کے دل پہ گزرے گی. تو حضرت بری امام سرکار کا قطن یہ وصف نہیں تھا، آپ کا یہ طریقہ کار نہیں تھا. تو اگر ہم ان کے ماننے والے ہیں، انہی کے در پہ آئے ہیں، تو پھر ہمیں ان کا طریقہ کار بھی فالو کرنا چاہیے. ہمیں ہماری کنسنٹریشن مسلمان پہ نہیں ہونی چاہیے، ہماری کنسنٹریشن مومن پہ ہونی چاہیے، تاکہ ہم صرف اللہ کو نہ مانیں، اللہ کی بات بھی مانیں. اسی طرح اولیاء اللہ کو ماننا کوئی فن نہیں ہے، اصل چیزیں ان کی بات کو ماننا. بے شک. پیر سید حیدری صاحب، آپ نے اتنی باتیں کی ہیں، میں یقیناً ہمارے ناظرین کو بہت اچھی لگی ہوں گی. قدرمنو تاسو د پیر سید حیدر علی صاحب گیلانی صاحب خبرې تاسو واورېدلې. یقیناً د حضرت بر امام صاحب رحمت الله علیه په معاملاتو باندې د هغې په کراماتو او د هغې ډېرې داسې خبرې دي چې هغه خلکو ته معلومې نه وي، هغې نه به خبر شوي. اوس دلته کې نور شي د دې بر امام صاحب د روضې مبارکي چې کوم انتظام دی، چا سره دی، نور کم خلک دي منتظمین دي، هغې سره به هم خبرې کوو، ټولې خبرې وړو چې تاسو هم موږ له دې نه خبر شو. دا وخت موږ سره سید حسنین شاه بخاري صاحب موجود دی. دې نه به د حضرت بر امام صاحب رحمت الله علیه د مزار د انتظام په باره کې تپوس کوو چې دلته کې دا انتظام څنګه روان دی، اوس د چا په لاس کې دی، مخکې د چا په لاس کې و. ټول ناول زه دلته پروگرام کې ارکلے ہوئے ستړي مو شوي یم. خوش آمدید. سب سے پہلے میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں کہ بر امام رحمۃ اللہ علیہ جو مزار ہے اس کا انتظام کے بارے میں آپ ہمیں آگاہ کریں کہ یہ کون چلا رہا ہے اور اس سے پہلے کون چلا رہا تھا اور آپ اس سے مطمئن ہیں کہ نہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت بری امام سرکار کے دربار کا جو انتظام ہے وہ محکمہ اوقاف عرصہ دراز سے بھی چلا رہا ہے، اور اس سے پہلے جو انتظام تھا وہ ہمارے پیر صاحب پیر سید حیدر علی گیلانی صاحب کے جو آبا و اجداد تھے ان کے زیر اثر رہا ہے. اور ابھی کافی عرصے سے وہ یہ انتظام محکمہ اوقاف چلا رہا ہے، اور یہاں لنگر کے جو انتظام ہیں اور جو دیگر انتظامی امور ہیں وہ سارے محکمہ اوقاف کے ہی زیر نگرانی اور زیر اثر چلتے ہیں. اس میں یہ ہوتا ہے کہ گائے بگائے ہم بھی محکمہ اوقاف کو بطور سجادہ نشین خط لکھتے رہتے ہیں اور ان کو تجاویز دیتے رہتے ہیں، اور ملاقات کے ذریعے بھی ان کو بتاتے رہتے ہیں کہ کس طرح سے اس میں نظام میں بہتری لائی جا سکتی ہے اور کس طرح سے اس نظام کو مزید بہتر کیا جا سکتا ہے. جیسا کہ لنگر کا ایک انتظام اس سے قبل ہوا کرتا تھا جس میں زائرین جو آتے تھے ان کو لنگر بڑے اہتمام کے ساتھ دسترخوان پہ لگا کر دیا جاتا تھا، لیکن کچھ عرصے سے ہمارے علم میں ایک چیز ہمارے مشاہدے میں آئی ہے کہ لوگوں کو لنگر ایک عزت کے ساتھ نہیں دیا جا رہا. وہ شاپر کے اندر یا جس طرح سے آ رہا ہے وہ لوگوں کو دے رہے ہیں اور ایک مقررہ اوقات میں دے رہے ہیں. لیکن یہاں بہت بڑی تعداد میں زائرین ملک بھر سے آتے ہیں، تو لنگر بھی بہت بڑی تعداد میں یہاں مزار شریف پر موجود ہر ٹائم چلتا رہتا ہے. تو اس کا سلسلہ جو ہے میرے نزدیک یہ ہے کہ آپ کو چاہیے کہ جب اتنی بڑی تعداد میں لنگر موجود ہے تو سارا دن اس کا سلسلہ چلائیں اور دسترخوان چلتا رہے، چاہے وہ جس ٹائم بھی بھوک کے عالم میں آئے کوئی بھوکا شخص تو وہ وہاں سے مستفید ہو سکے. اچھا، یہ پہلے جو آپ کہہ رہے تھے کہ پیر حیدر علی شاہ صاحب کے آبا و اجداد جو ہے وہ لنگر اپنے خود بناتے تھے اور تقسیم کرتے تھے، اب یہ اسی طرح نہیں ہوتے؟ جی، پہلے جب پیر حیدر علی گیلانی شاہ صاحب کے جو سجادہ نشین بر امام سرکار کے ان کے جو آبا و اجداد کے زیر نگرانی تھا دربار شریف، تو یہاں لنگر کا جو انتظام تھا وہ جو یہاں کا جو چندہ زائرین دیتے تھے اسی سے وہ سلسلہ چلایا جاتا تھا اور لوگوں کو بڑے عزت و احترام کے ساتھ کیا جاتا تھا. اور اس کے بعد اوقاف کے پاس بھی جب آیا تو تب بھی یہ معاملہ بڑے اچھے احسن طریقے سے چلتا رہے. لیکن جیسے میں نے بھی آپ سے ذکر کچھ ٹائم سے یہ اس طرح ہوا ہے کہ جو انتظام ہے اس کو کمی بیشی اس میں دیکھی جا رہی ہے لنگر کے حوالے سے، کہ اس میں لوگوں کو عزت نفس مجروح نہیں ہونی چاہیے، جو ہمارا مین مقصد ہے. کہ غریب کے جو اولیاء اللہ کا پیغام بھی یہ تھا کہ وہاں ہر طرح کا بندہ ہے، اگر کوئی امیر ہے، کوئی غریب ہے، معاشرے کے کسی بھی طبقے سے وہ تعلق رکھتا ہے، وہ آ کے مستفید ہو اور اپنی عزت نفس کو برقرار رکھتے ہوئے وہاں سے مستفید ہو. تو ہمارا اب بھی یہی تجویز ہے محکمہ اوقاف کو کہ مزید بہتری اس نظام میں لے کے آئیں. پیر صاحب یا پیر صاحب سے ریلیٹڈ باقی جو ہیں لوگ وہ یہ نہیں چاہتے کہ دربار شریف دوبارہ ہمارے زیر انتظام آئے. اگر کوئی اختلافی امور تھے جس کی وجہ سے دربار شریف اوقاف کے پاس گیا تو ہم چاہتے ہیں اوقاف ہی اس کو چلائے، لیکن اس کو بہتر مزید ایسے اقدام کے ساتھ کچھ کیے جائیں جن کے ساتھ مزار شریف کو چلایا جائے اور اس میں کچھ جو نظام ہے اس میں تبدیلی لے گیا. جیسے کہ میں آپ کو مثال دوں گا کہ پیر صاحب نے ایک بہت اچھی تجویز دی تھی دربار شریف کو دینی درسگاہ کے طور پہ استعمال کرنے کے حوالے سے. تو وزیر اعظم پاکستان جو اس وقت کے تھے عمران خان صاحب کو
پیر صاحب نے خط بھی لکھا کہ جو دینی اولیاء کے جو مزارات ہیں ان کو آپ کو دینی درسگاہ کے طور پر استعمال کریں، وہاں بڑے علماء کرام آئیں جو لوگوں کو جوڑنے کا پیغام دیتے ہیں، جو حق کا پیغام دیتے ہیں، ان کو وہاں مدعو کیا جائے اور وہ لوگوں کو وہاں درسگاہ کے طور پر لیکچر دیں، دین کے حوالے سے تبلیغ کریں۔ تو یہ اس طرح کی جو تجاویز ہوتی ہیں وہ پیر صاحب گائے بگائے حکومت وقت کو بھی دیتے رہتے ہیں اور اس کے علاوہ محکمہ اوقاف کو بھی دیتے رہتے ہیں۔ اچھا اسماعیل صاحب، یہ بھی مجھے بتائیں کہ جس طرح اس طرح خانقاہیں ہوتے ہیں ان میں ایک کمیٹی ہوتی ہے، مطلب اوقاف کی طرف سے بھی ہوتے ہیں، جو خانقاہ کی طرف سے ہوتے ہیں، جو گدہ نشین کی طرف سے ان کے بھی ان میں ممبر ہوتے ہیں، تو اس طرح ایک کمیٹی نہیں ہونی چاہیے؟ جی بالکل، آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے کہ ایک کمیٹی ہونی چاہیے جو کہ یہاں کے جو انتظام ہے اس میں بہتری کے لیے اگر کوئی تجاویز ہوں تو وہ ہم لوگوں سے بھی لینی چاہیے بطور سجادہ نشین، اور یہ آپ نے بڑی اچھی ایک بات کی ہے۔ لیکن بدقسمتی سے ابھی اس قسم کی کوئی کمیٹی موجود نہیں ہے جس میں جو سابقہ سجادہ نشین یا موجود ہیں، گدی نشین جو سابقہ تھے، ان سے کوئی نظام کی بہتری کے حوالے سے محکمہ اوقاف اور یہ کوئی تجاویز لے، وہ ایسا نظام موجود نہیں ہے۔ لیکن ہم کہیں گے کہ اس قسم کی کمیٹی موجود ہو جس سے جو سابقہ گدی نشین سجادہ نشین بری امام سرکار کے ہیں ان سے وہ تجاویز لیں تاکہ اس نظام کو مزید بہتر کیا جا سکے۔ اچھا، بس آخری سوال آپ نے پوچھنا چاہتا ہوں کہ بری امام سرکار کے جو عرض تقریبات ہوتے ہیں وہ بہت عالمی سطح پر مشہور ہوتے ہیں، تو ان کے لیے یہ انتظامات کون کرتے ہیں، اوقاف یا آپ بھی؟ جی اس طرح ہے کہ عرس تو ابھی کافی عرصہ ہو گیا کہ یہاں عرس نہیں کرے، جو سیکیورٹی کچھ وجوہات تھیں اس کے بعد سے عرس معطل ہو گیا تھا۔ اس کے بعد عرس کے لیے ہم نے بھی کچھ تجویز دی تھی حکومت پاکستان کو، وہ یہ تھی کہ عرس کو آپ اس سطح پر لے کے آئیں کہ جو 3 دن کا اگر عرس ہے تو پہلے دن علماء کرام آئیں اور وہ لوگوں کو واعظ و تبلیغ کریں، دوسرے دن جو عرس کا اس میں قوالی کا اہتمام کیا جائے، جو تیسرا دن اس میں نعت خوانی کا اہتمام کیا جائے، تو عرس کو خالصتاً مذہبی حوالے سے منایا جائے، جو کہ پہلے یہاں کچھ چیزیں ہوتی تھی غیر مناسب ان کا اجتناب کیا جائے۔ تو ایک بڑی اچھی تجویز ہم نے دی ہوئی ہے اس حوالے سے۔ جہاں تک انتظام کا آپ نے ذکر کیا ہے تو انتظام جب یہاں ہوتا تھا محکمہ اوقاف بھی اپنی طرف سے بھرپور انتظام کرتا تھا، اور ہمارے سے بھی جو کچھ ہو سکتا تھا اپنے دائرہ اختیار میں رہتے ہوئے تو ہم بھی لوگوں کے لیے، زائرین کے لیے بھرپور انتظام کرتے تھے اس میں۔ جی بہت شکریہ جس طرح آپ نے تجاویز کے بارے میں کہا ہے، اللہ کرے کہ یہ دونوں آپس میں متفق ہو جائے اور جو بھی بات ہو بری امام سرکار رحمۃ اللہ علیہ کی روز مبارک کے لیے ان کی یہاں جو انتظام کے بارے میں بہتر ہوں۔ د بری امام سرکار صاحب رحمت الله علیه په مزار کې موجود یو، دلته کې د خلکو یو ډیر لوی هجوم دی، څوک د سره پر راغلي، څوک سره پر راغلي، چا څه نظر راوړی دی، چا څه د خیبر پختونخوا نه علاوه د پنجاب لرې پرتو سیمو نه دلته کې خلک راغلي، موږ په خپله هم د خیبر پختونخوا نه راغلي یو، دا وخت موږ سره یو پښتون ورور چې د کوواړ د سیمې نه راغلی دی، هغه نه دا پوښتنه کوو ادیم نامې ده چې دوی د څه مقصد دپاره راغلي دي، او دلته کې لکه دوی سره زنانه هم دي، هغه چونکې هلته کې دننه دي په دربار کې دي، موږ د دربار په ګیټ کې ولاړ یو، اول دې ته په پروګرام کې هرکلی وایم، ستړي مه شئ جي، په خیر راغلئ. جی ډیره مهرباني، السلام علیکم. جی ادیب صاحب، تاسو لکه بری امام صاحب لکه د مزار ته راغلي، په سلګونو خلک راغلي دي، تاسو هم راغلي، تاسو څه منښتې لپاره راغلي وئ، څه دغه لپاره راغلي وئ، زموږ نظرینو ته وړاندې؟ جی دا تقریبا دا زما کوم غوږی کې دا ماشوم دی، دا چې کله پیدا شو نو دا 10 ورځو نو دا ډیر زیات بیمار شو، چې دا بیمار شو نو موږ ته ډاکټر بالکل جواب راکو چې یاره د دې زندگی بس 24 غنټې کې دی که نه، نو بیا مو ولې دا زمونږ مشرانو نورو ټولو نظر ومنلو د بری امام صاحب په نوم باندې چې که الله پاک دې ته شفا ورکړي، شفا ورکوونه والا خو الله پاک ذات دی، خو د بری امام په نوم په صدقې کې نو موږ به دلته بیا راشو، یو د وریجو دیګ به ورکو، نو چونکې الله پاک نن دا ګورو تاسو چې دا 10 ورځو دا نن د 3 کالو دی، نو شکر الحمدلله صحیح سالم دی، نو بس موږ ټوله فیملی کوارټ نام مکمل راله چې د بری امام صاحب ننواتي به وکړو اور دا خپل نظر به حاضري به وکړو، نظر به پیش کړو، نو دې سلسلې کې موږ ټول ود فیملی راغلي یو، دا دې سلسلې کې راغلي یو. دا راته ووایې ادیم صاحب چې زمونږ خو ډېر مینوالو زمونږ د بحیثیت د مسلمان دا عقیده ده چې شفا ژوند
دا الله تعالی ورکوي. خو چونکې داسې لوی نیازبین چې دي، داسې لوی هستی چې دي، د دوی په دعاګانو باندې، د دوی په برکت باندې زموږ دا منطقه هم آباده ده. لکه ډېر خلک لکه د خیبر پښتونخوا په علاوه دلته کې په پنجاب کې دا خلک په دې باندې ډېر دغه کوي. نو آیا زموږ نور مینوال ته داسې پیغام ورکول غواړئ چې دلته کې راشي؟ جی بالکل، چونکې تاسو دا وفرمایلو چې الله تعالی شفا حتمی ذات الله پاک دی که نه، خو چونکې الله پاک دپاره د تلو دپاره څه وسیله خو پکار دی که نه. نو دا چې کوم بزرګوار دي دیو محنت کړی په دین کې اور مونږ دپاره کړی، مطلب ځان دپاره کړی، عالم اسلام دپاره کړی دی. نو د دې وسیله خو لازمي خبره مونږ خو دا عقیده ده چې د دې وسیلې نه علاوه الله پاک ته رسیدل مشکل دي. دو باندې مو ډېر زیات عقیده د خپل ایمان. حتمی فیصله خو حتمی صحت دې کې لوی شک نشته چې هر یو کار د الله په حکم کېږي، د الله حکم نه علاوه یو پاڼې هم نشي خوځېدلی. جی جی ډېره مننه عظیم صاحب، تاسو ډېره ښکلې خبره وکړه. یقینا زموږ مینوالو هم دا خبره اورېدلې وي چې ژوند او مرګ دا د الله تعالی په لاس کې دی. خو داسې لوی هستی په دربار کې حاضرېدل، د هغې قربت حاصلول، دا هم د لوی نیکۍ نه، د قربت نه، د الله تعالی رضا حاصلولو لپاره یو ډېره مجربه او ښه پوړی ده. دلته کې نور مینوال هم راغلي دي، هغې سره هم خبرې اترې کوو. او د بریمام صاحب دلته کې په ناظرینو سره، زایرینو سره چې کوم هغې په کوم منښتې باندې راغلي دي او هغې دلته کې په کوم پروګرام سره راځي، دا ټولې خبرې به تاسو ته وړاندې کوو. زما نوم رحمت الله دی، زه د وزیرستان علاقې نه اوسېدونکی یم او ډېره وخت سره زموږ په بریمام کې پاتې کېدونکي یو. او په دې علاقې کې زموږ خپل کاروبار دی. د زیارت باندې موږ چوټې ورځو کې راځو، سلام کو فیض لپاره راځو. او په دې علاقې کې د زیارت وجه نه خلکو کاروبار دی. او دلته کې په دې علاقې کې ډېر غریبان خلک پاتې کېږي. هغه چې کوم دی د لنګرخانې نه چې کوم دی خپل گزر بسر کوي. او الله پاک دې دته ورځ شپه دته نور ترقي ورکړي. او ډېر غریبان دلته ډېر انتهایی چې کوم مجبور خلک دي که نه، دلته لنګر نه چې کوم دی ډېر فایدې اخلي. دا لنګر څو ټایم وي؟ جی دا 24 غنټې لنګر وي او دلته خلک راځي لنګر خوري او شپه ورځ دلته چلیږي. تکړه خلک راځي دلته کې خیراتونه کوي. د کوم وجه نه دا غریبانان خلک او چې کوم لرې نه ظاهرین راغلي هغه لنګر خوري او خپل ګزر بسر. دا چې دلته کې زموږ عرضي رهایش دی، زموږ کورونه هلته کې دي، رهایش نور هلته کې دی. او دلته کې د پنډي اسلام آباد داسې د کاروباري ځای دی که نه، د دې لپاره لکه موږ کاروبار دلته کې راځو، بیا زو راځو 15 ورځې پس بیا زو راځو کار له. یاره چې دا د هفته کې دا 2 ورځې چې کوم د هفته اتوار دلته کې دا رش لږ ډېر وي. دې کې دا خلک زیات تر خاص کر د پنجاب د سایډ نه دا خلک ډېر زیات راځي. نو دې کې تقریبا د ډېرو خلکو سره روزګار هم سټارټ دی. داسې د یو کس نه ورسره د دیګونو والا، که د میوو والا وګورئ، ورسره د ټکسیانو والا، او بس دا تقریبا د ډېرو خلکو سره روزګار سټارټ دی. نو دا 2 ورځې لږ سیوا وي او د عامو ورځو کې لږ کم وي. دلته کې خو روزګار بس ښه دی تقریبا، ځکه چې دا یو دارالخلافه ده. د څلورو صوبو خلک دلته کې تقریبا راځي، د امبیسیانې دلته کې دي او زیات تر مسایل دلته کې دي. لکه څونه چې سیسټمونه دي که نه زیات تر نو دا دلته دي. نو تقریبا د څلورو صوبو خلک چې کوم دا زیات تر آنه جانه دلته کې راځي. نو د هغې سره د یو کس د راتلو سره دلته کې تقریبا د هوټل والا کار هم وشي، د ټکسي هم وشي، دکاندار هم ورسره وشي. د یو کس د راتلو سره ډېرو خلکو سیسټم جوړېږي. جی قدرمنو، دغه و زموږ نننی پروګرام چې پکې هم د اسلام آباد د یو ډېرې لوی هستی حضرت بریمام صاحب رحمت الله علیه د ژوند حالات ستاسو په خدمت کې وړاندې کړل. زموږ د پروګرام مقصد هم دغه دی چې د داسې لوی هستو د ژوند حالات د دین لپاره خدمت او د هغې په کراماتو باندې یو ښکلی پروګرام ستاسو په خدمت کې وړاندې کړو او موږ او تاسو ترې مستفید شو. همدا زموږ د پروګرام مقصد او مدعا ده. همدې سره د پروګرام کوربه جوهر شاه تاسو نه اجازت غواړي. د الله په امان، وختونه هم په خیر.